بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 105 میں عبارت کی ادبی نحوی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا. شہید اول کی عبارت کے حوالے سے شہید ثانی نے کافی متعلقہ علمی مباحث پیش کی ہیں. اس سے پہلے منطقی اور فلسفی تحلیلیں تھیں اور آخر میں شہید اول کی عبارت کی ادبی اور نحوی تحلیل اور تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. جوہری صاحب صحاح اللغہ کا حوالہ دینے والے ہیں. نحویوں کی تحقیقات اور مغنی اللبیب ابن ہشام انصاری کا بھی حوالہ دیں گے. متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ کریں گے. شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ بھی ہے اور قرآنی شواہد اور قرائن کو بھی جمع آوری کیا جائے گا. شہید اول نے جو فرمایا تھا سواء کان مستصحب اللیل او النہاری، تو علماء نحو جو کہ ترکیب اور آخری جو ہوتا ہے کلمے کا آخری حرف اس کے اعراب اور بنا کی بحث کرتے ہیں، ان میں سے ابن ہشام انصاری جن کی کتاب مغنی اللبیب ہے اور ایک اجتہادی کتاب ہے اور بہت ہی جامع کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ سواء کے بعد عطف جو ہوتا ہے او کے ساتھ غلط ہوتا ہے. درست یہ ہے کہ سواء والے لفظ کے بعد عطف جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھی اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے سواء اکان کذا ام کذا. قرآن کریم میں بھی ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 6 میں موجود ہے. ہاں، جوہری صاحب صحاح اللغہ جو کہ ایک بہت بڑے عربی لغت شناس اور ادیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح عربی میں ہوتا ہے سواء علی قمت او قعدت، میرے لیے برابر ہے آپ کھڑے ہوں یا بیٹھیں. تو اس میں سواء کے بعد او کے ذریعے عطف ہو جاتا ہے اور حمزہ تسویہ بھی نہیں ہوتا. اس بنا پر شہید اول نے جو عبارت پیش کی ہے سواء کان مستصحب اللیل او النہار، او کے ذریعے عطف کیا ہے اور اس میں حمزہ تسویہ بھی نہیں ہے، تو یہ جوہری کی تحقیق کے مطابق ہے. تو اس کو ہم عبارت کے ضمن میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بقیہ بیان بھی آئے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ جَرَى فِيهِ عَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِ سَوَاءٌ عَلَيَّ قُمْتَ أَوْ قَعَدْتَ، وَقَدْ عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النُّحَاةِ مِنْهُمْ ابن ہشام فی المغنی من الاغالیط. جان لیں کہ شہید اول نے جو عبارت پیش کی ہے سواء کان مستصحب اللیل او النہاری، اس میں وہ جاری ہوئے ہیں جوہری کے اس قول کی بنیاد پر، یعنی انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے جوہری کے قول کے نظریے کے مطابق، جو وہ کہتے ہیں سواء علی قمت او قعدت، کہ سواء کے بعد او کے ذریعے عطف کرتے ہیں اور حمزہ تسویہ بھی ساتھ نہیں ہے. تو شہید نے بھی اسی طرح او کے ذریعے عطف کیا ہے اور حمزہ تسویہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا جناب علی شہید اول کی عبارت کی ایک تعویل کر ڈالی ہے جناب شہید ثانی نے. مغنی میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حمزہ تسویہ کے بعد
او کے ذریعے عطف کیا جائے تو یہ قیاس ادبی اور نحوی کے خلاف ہے، اور فقہا جو کہتے ہیں سواء کان کذا او کذا تو یہ غلط ہے، اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ام کے ذریعے عطف کیا جائے، اور صاحب صحاح اللغہ یعنی وہی جوہری جو ہیں وہ کہتے ہیں سواء علی قمت او قعدت، یہ سہو ہے یعنی اس سے اشتباہ ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک مساوی ہے نہ دونوں، حالانکہ مراد اس جملے میں یہ ہے کہ سمجھائے کہ دونوں جو ہے مساوی ہیں، نہ یہ کہ ان دو میں سے ایک مساوی ہے۔ اور یہ کہ بعض قرآن آیت میں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم میں کلمہ او کی جو قراءت کی ہے تو یہ شاذ ہے، تو یہ مغنی کی عبارت ہے جو شہید ثانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ سواء علی قمت او قعدت، اس صورت میں غلط ہے کہ سواء خبر مقدم ہو اور ما بعد او کے بعد جو ہے وہ کیا مبتدا مؤخر ہو، جیسا کہ یہ مذہب ابو علی فارسی ہے۔ اگر سواء خبر مبتدا محذوف ہو تو یہ اشکال نہیں ہوگا، جیسا کہ نجم الائمہ رضی اسرابادی جو کہ شارح کافیہ ہیں، کافیہ وہ نحو والی جو کتاب ہے، اب وہ ضخیم 4 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اور وہ بھی امام النحو تھے، ادب کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا جو میرے لیے چیز ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ کلمہ سواء ایسی مثالوں میں سواء علی قمت او قعدت میں رفع ہے اور خبر مبتدا محذوف ہے۔ اصل میں یہ تھا الامران سواء علی، تو اس کے بعد اس کو بیان کیا قمت وقعدت او قعدت، یعنی آپ کھڑے ہوں یا بیٹھیں جو ہے نا میرے لیے برابر ہے، تو یہ دونوں امر میرے لیے برابر ہیں، الامران جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا اور سواء اس کی خبر ہو جائے گی۔ اگر کہیں کہ جب لفظ ان شرطیہ مقدر ہے تو ہر شرط کے لیے ایک جزا بھی لازمی ہوتی ہے، تو جزا کہاں ہوگی؟ یہ اصل میں قمت او قعدت جو ہے اس میں ان قمت او ان قعدت تقدیر ماننا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا کہ جزا بھی جو ہے شرط کی محذوف ہے، جملہ اسمیہ متقدمہ جو ہے الامران سواء وہ اس پر دلالت کرتے ہیں، شرط کی جزا پر دلالت کرتے ہیں، تو اصل میں تقدیر کلام یہ ہوگی ان قمت او قعدت فالامران سواء علی، اور یہ ابن مالک کے شعر کی طرح ہے جو اس نے منظومہ الفیہ میں کہا مبتدا زید وعاذر خبر ان قلت زید عاذر من اعتذر، کہ پہلا مصرع جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ان شرطیہ کی جزا پر، مصرع دوم میں جو ان آیا جاتا ہے ان قلت زید عاذر من اعتذر، تقدیر کلام اس طرح ان قلت زید عاذر من اعتذر فالمبتدا زید وعاذر خبر۔ تو یہ جو لفظ اغالیط ہے یہ عدہ کے متعلق ہے، عدہ جماعت من النحات منہم ابن حشام فی المغنی من الاغالیط، اغالیط اغلوطہ کی جمع ہے، یعنی ایک غلط کلام ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا، اور حمزہ تسویہ کے بعد ام متصلہ یا حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اور عبارت مصنف میں چونکہ کلمہ سواء آیا ہوا ہے پس حمزہ تسویہ بھی ہونا چاہیے، چونکہ حمزہ تسویہ جیسا کہ ابن ہشام نے مغنی میں کہا ہے وہ حمزہ ہے کہ کلمہ سواء کے بعد جو ہے یا جو سواء کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے لا ابالی لیتا شعری وغیرہ کے بعد واقع ہوتا ہے، اور اس کو حمزہ تسویہ کا نام اس وجہ سے دیتے ہیں
کہ وہ حمزہ داخل ہوتا ہے جملے پر، یہ سمجھاتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مساوی ہیں۔ یاد رہے کہ لازمی نہیں ہے حمزہ تسویہ ذکر ہو، بلکہ کبھی حذف بھی ہو جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ معنی مراد حذف حمزہ کے ذریعے مخفی نہ ہو، بلکہ قرینہ اس کے حذف پر دلالت کرتا ہو، جیسے بعض قراء نے اس آیت کی تلاوت اس طرح بھی کی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کیونکہ مشہور کی قرات ہے سواء علیہم انذرتہم، پہلا جو ہے وہ حمزہ تسویہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ باب افعال کا ہے، یہ سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی نے نہایت علمی ادبی جو ہے نقطہ بیان کیا ہے، لیکن اس کی پھر باقی جو ہے محققین کی نظر میں بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں، اس کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو شہید ثانی نے توجیہ کر دی کہ جناب علی جوہری کے کلام کے مطابق ہے، باقی نحوی اس کو غلط قرار دیتے ہیں، لیکن نجم الائمہ رضی الدین اسرابادی جو کہ بہت بڑے نحوی تھے، وہ اس کی توجیہ پیش کرتے تھے، جس کا خلاصہ بھی بیان ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو حمزہ ہے اس کے حذف کے لیے بھی ایک کیا ہے وجہ موجود ہے، جیسا کہ سیوطی نے کہا ہے۔ باقی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شہید ثانی نے فرمایا وَأَنَّ الصَّوَابَ الْعَطْفُ بَعْدَ سَوَاءٍ بِأَنْ بَعْدَ حَمْزَةِ التَّسْوِيَّةِ فَيُقَالُ سَوَاءٌ كَانَ كَذَا أَمْ كَذَا، درست یہ ہے کہ سواء کے بعد عطف کیا جائے ام کے ذریعے، اور حمزہ تسویہ کے بعد جو ام آتا ہے، یعنی ایک حمزہ تسویہ بھی آنا چاہیے۔ ویسے شہید ثانی نے بھی جو یہاں پر عبارت پیش کی ہے، ایک حمزہ یہاں ان کی عبارت میں بھی حذف ہے، نسخوں میں بھی نہیں ملا، لیکن جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ام کے ذریعے جب عطف ہو تو اس ام سے پہلے ایک حمزہ تسویہ بھی ہونا چاہیے، تو ان کی عبارت میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ کما قال تعالی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تو یہ پہلا حمزہ تسویہ ہے، دوسرا حمزہ وہ باب افعال کا ہے انذرا ینذرو سے، اور ام جو موجود ہے عاطفہ، تو اس کے ذریعے سواء کے بعد اس طرح عطف ہوتا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 6، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، تو اس میں بھی سواء کے بعد ام کے ذریعے عطف ہوا ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ اور تیسری آیت ہے سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تو اس میں بھی ام ہے، اور اس سے پہلے حمزہ تسویہ بھی موجود ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِن نَظَائِرِهِ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ، یعنی اسی پہ قیاس کیجئے جو اسی کتاب یعنی لمعہ میں اس کی طرح کی شہید اول عبارت پیش کریں گے، اس کی نظیر اور اس کے مشابہ عبارتیں پیش کریں گے، سواء کے بعد او کے ذریعے عطف کریں گے، یا دوسری کتابوں میں جو علماء فقہا کی کتابیں ہیں تو وہ سواء کے بعد او کے ذریعے عطف کرتے رہتے ہیں، وَهُوَ كَثِيرٌ، اور وہ بہت زیادہ ہے ان کی عبارتوں میں۔ قرآن کریم میں جہاں سواء استعمال ہوا ہے تو اس کی بحث بھی ہو جائے۔ یہ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم ہمارے سامنے ہے، پاکستانی طبع صفحہ 373 میں سواء 27 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن وہ جو اس کے بعد عطف ہوا ہے تو وہ بیشتر قرآن میں ام کے ذریعے عطف ہوا ہے۔ 3 مثالیں تو پیش ہو چکی ہیں۔ ایک یہ جو مثال تھی ادعوتموہم ام انتم صامتون، سورہ اعراف آیت نمبر 193 ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء آیت نمبر 136 موجود ہے، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین،
وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے برابر ہے آپ واز کریں یا نہ کریں۔ اور سورہ یاسین میں بھی سورہ بقرہ کی طرح عبارت موجود ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو اس میں بھی ام کے ذریعے عطف ہے اور حمزہ تسویہ بھی موجود ہے۔ اور سورہ یاسیہ میں 21 نمبر آیت ہے، لیکن وہ کیا ہے سواء کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو قرار دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر قرار دیں گے، بلکہ گناہ گاروں کو حساب کتاب اور ان کو جو ہے ان کے کام کی پاداش دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ منافقون میں بھی سواء ام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، یعنی ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے جو منافقین ہوتے ہیں۔ لفظ سواء 27 مرتبہ آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم کے ذریعے عطف ہے، وہ چاند ایک موارد تھے جن کی طرف اشارہ ہوا، باقی جگہوں پر وہ عطف اس میں موجود نہیں ہے۔ اور ایک کتاب ہے معجم الادوات، قرآن کریم کے جو ادوات ہیں اس میں او کے تمام موارد جمع ہوں گے، لیکن ہم نے اس کی طرف ابھی رجوع نہیں کیا۔ او یا ام کے جتنے موارد ہیں اس میں مذکور ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم میں سواء کے بعد عطف جو ہے وہ بیشتر ام کے ذریعے ہے، لیکن فقہا کے کلام میں یا لغوی جو جوہری ہے اس کے مطابق بعض جگہوں پر او کے ذریعے بھی عطف ہو جاتا ہے۔ تو شہید اول نے او کے ذریعے عطف کیا ہے تو وہ جوہری کے طریقے پر اس میں جاری ہوئے ہیں۔